حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو 2 بار کیوں کھولا گیا، اور جب ان کی قبر مبارک کو کھولا گیا تو اس کے اندر کے مناظر کیا تھے؟ محترم ساتھیو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمارہ تھی اور اسد اللہ لقب تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور ماں کی طرف سے یہ تعلق تھا کہ ان کی والدہ حالہ بنت وہب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا۔ اسی نسبی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ سن میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 برس بڑے تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ سیر و شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی، چنانچہ زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلے میں بسر ہوا۔ دعوت توحید کی صدا گو ایک عرصہ سے مکہ کی گھاٹیوں میں گونج رہی تھی، تاہم حضرت حمزہ بن عبد المطلب جیسے سپاہی منش کو ان باتوں سے کیا تعلق؟ انہیں صحرا نوردی اور سیر و شکار سے کب فرصت تھی جو شرک و توحید کی حقانیت پر غور کرتے؟ لیکن خدا تعالیٰ نے عجیب طرح سے ان کی رہنمائی کی کہ ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے کہ کوہ صفا کے پاس پہنچے تو ان کی ایک لونڈی نے کہا: ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا واعظ کر رہے تھے کہ ابو جہل ملعون نے نہایت سخت گالیاں دی ہیں اور بہت بری طرح سے ستایا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سننا تھا کہ رگ حمیت میں جوش آ گیا، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو کھڑے ہو کر اس سے ضرور 2 باتیں کر لیتے تھے، لیکن اس وقت جوش انتقام نے مغضوب الغضب کر دیا تھا۔ کسی کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے خانہ کعبہ پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی مخزوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کے لیے آگے دوڑے، لیکن وہ بولا کہ حمزہ شاید تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ فرمایا: جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی تو کون سی چیز مجھے اس سے باز رکھ سکے گی؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سب حق ہے۔ خدا کی قسم، اب میں اس سے پھر بھی نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے کہا کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نے ابھی اس کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت گالیاں دی ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں میں اپنے چچا حمزہ سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد کے مالک تھے۔ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے تو اسلامی لشکر کے پہلے علمبردار بنے۔ 2 ہجری میں ہونے والی پہلی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار کفار کو جہنم واصل کیا۔ مکہ کے مشہور پہلوان زرکانہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ختم کیا تھا، جس کے بعد پورے عرب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری میں غزوہ احد میں کفار نے غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جب مسلمانوں پر حملہ کیا تو ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا تھا، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا تھا وہ ان کو بھولتا نہ تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ جنگ بدر میں چن کر اکثر سرداران قریش کو تہ و تیغ کیا تھا، اس لیے تمام مشرکین قریش سب سے زیادہ ان کے ہی خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم نے اپنے ایک غلام کو، جس کا نام وحشی تھا،
اپنے چچا طائمہ بن عدی کے انتقام پر خاص طور پر تیار کیا اور اس صلہ میں اس کو آزادی کا لالچ دلایا تھا۔ وحشی نسل سے حبشی تھا اور نیزہ بازی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 25 کوس دور سے نیزے سے اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا تھا، اور جب اس کو آزادی کا اور انعام و اکرام کا لالچ دیا گیا تو وہ فوراً اس کام کے لیے مان گیا۔ غرض وہ جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان کے پیچھے گھات میں بیٹھا ہوا تھا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً وہ ایک دفعہ قریب سے گزرے تو اس نے اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا کہ حضرت حمزہ کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ پھر بھی آپ وحشی کی طرف شیر کی طرح جھپٹے مگر زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑے۔ اس شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی اور مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے ناک کان کاٹ کر زیور بنائے، نیز شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ حضرت سرور کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ نے پوچھا کہ کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا حمزہ کے کسی جزو کو جہنم میں داخل نہ ہونے دینا۔ دوستوں، میری ناقص رائے اور گمان یہ کہتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتے، کیونکہ دین اسلام کے لیے ان کی جو خدمات اس نازک وقت میں انہوں نے انجام دی، جس وقت اسلام ابھی پنپ رہا تھا اور اسلام کو طرح طرح کے فتنوں کا اور دشمنوں کا سامنا تھا، اس وقت جس طرح سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ قابل رشک تھا اور وہ اسلامی لشکر کے پہلے سپہ سالار بھی تھے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو کب اور کیوں کھولا گیا اور اس کو کھولنے کی وجہ کیا تھی؟ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جنگ احد کے 46 سال بعد معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں انہوں نے ایک نہر احد کے مقام پر نکالنے کا حکم صادر کیا۔ جب اس نہر کا کام شروع ہوا تو منادی نے مدینہ میں یوں منادی کی کہ جن لوگوں کے شہید رشتہ دار احد میں دفن ہیں وہ اپنے اپنے شہداء کے اجسام دوسری جگہ منتقل کر لیں تاکہ وہ پانی سے محفوظ رہ سکے۔ سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ منادی سن کر مدینہ والے نکل پڑے، جن میں خود بھی شامل تھا، کیونکہ میرے والد گرامی عبداللہ بھی احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے اور وہیں دفن تھے۔ میرے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی قبر میں دفن تھے۔ شہادت کے وقت عمر بن جموح کی پیشانی زخمی تھی اور میرے والد گرامی نے عمر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں دونوں شہید ہوئے تھے، اس لیے جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کا ہاتھ ہٹاتے تو عمر بن جموح کی پیشانی سے خون نکلنے لگتا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان دونوں کو اسی حالت میں ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حکومتی سپاہیوں نے میری موجودگی میں میرے والد گرامی اور عمر بن جموح کی قبر کھولی تو جیسے ہی عمر کی پیشانی سے میرے والد گرامی کا ہاتھ ہٹاتے تو تازہ خون کے فوارے نکلنے شروع ہو جاتے۔ یہ معاملہ دیکھ کر انہوں نے یہ قبر بند کر دی۔ اس کے بعد سپاہی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی طرف بڑھے اور قبر کھودتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر کدال لگی تو ان کے پاؤں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تمام شہداء کے جسم تر و تازہ تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے ابھی ابھی ان کو دفن کیا گیا ہو۔ سپاہیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو مزید قبر کشائیوں کو روک دیا اور دوبارہ سبھی کو اسی حالت میں دفن کر دیا جیسے پہلے تھے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری دفعہ قبر مبارک کو
ترک سلطان عبد الحمید ثانی کے دور میں کھولا گیا۔ 1904 میں سلطان کو خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں پانی موجود ہے۔ چنانچہ قبر مبارک کو کھود کے اس کے ارد گرد 50 فٹ کی دیواریں بنا دی گئیں۔ محترم ساتھیوں، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔